الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع فراہم کیا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ حبیب کبریاء امام الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر کہ جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی فرمائی۔ عالم ناسوت کیا ہے؟ عالم ناسوت سے کیا مراد ہے؟ یا عالم ناسوت کسے کہتے ہیں؟ زمین سے لے کر آسمان تک، زمین سے لے کر آسمان تک جتنی موجودات ہیں یہ عالم ناسوت ہے، سوائے رب تعالیٰ کی ذات کے۔ زمین سے لے کر آسمان تک جتنی موجودات ہیں یہ عالم ناسوت ہے اہل شریعت کے نزدیک۔ اور اگر ہم بات کرتے ہیں اہل طریقت کی تو ذرا ان کا اختلاف ہے۔ اہل طریقت کے نزدیک دنیا و مافیہا میں جتنی بھی موجودات ہیں وہ سب رب کے نور کا ظہور ہے اور رب کی تجلی کی وجہ سے یہ قائم ہے۔ اہل شریعت کے مطابق سوائے رب کی ذات کے جتنی موجودات ہیں زمین سے آسمان تک یہ عالم ناسوت ہے۔ اہل طریقت کے نزدیک یہ جتنی موجودات ہیں یہ رب کے نور کا ظہور ہیں اور رب تعالیٰ کے نور کے ظہور کی وجہ سے قائم ہے، یہ خود سے قائم نہیں ہے۔ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کر کے، ظاہری پاکیزگی اختیار کر کے اور ظاہری پاکیزگی کی بنا پر رب تعالیٰ کی ذات انسان کی باطنی جو ہے وہ پاکیزگی اللہ تعالیٰ عطا کر دیتا ہے۔ ظاہری پاکیزگی، عالم ناسوت کی پاکیزگی جو ہے وہ باطنی پاکیزگی عالم ملکوت کی پاکیزگی کی وجہ بنتی ہے۔ ظاہری پاکیزگی وجہ بنتی ہے باطنی پاکیزگی کی۔ دل کی پاکیزگی، ناسوتی پاکیزگی جو ہے وہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکمل پاسداری کرنے سے حاصل ہوتی ہے۔ اب اہل صوفیہ جو ہیں انہوں نے دل کی پاکیزگی کے لیے دل کے 7 گوشے جو ہیں ان کی نشاندہی کی ہے کہ دل کی 7 کیفیات ہیں، دل کے 7 گوشے ہیں جو صوفیہ کرام نے بتائے ہیں۔ ان میں اگر ہم بات کریں تو سب سے پہلا ہے صدر۔ صدر کہتے ہیں سینے کو۔ اب یہ جو صدر ہے یہ دل کا غلاف ہے، دل کا غلاف جو ہے یہ سینہ ہی ہے، یہ صدر ہی ہے، پہلا گوشہ ہے یہ دل کا۔ نفس کی ساری خرابیاں، نفس کی ساری خرابیاں اسی گوشے میں ہوتی ہیں اور اللہ پاک جو ہے وہ نور کو ظاہر بھی اسی گوشے میں کرتا ہے۔ جس کا سینہ اسلام کے نور کے لیے کھول دیا گیا، یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ جس کا سینہ چاہے اسلام کے نور کے لیے کھول دے، ورنہ وہ کفر کی ظلمت سے بھر جاتا ہے۔ تو ساری ظلمتیں، نفس کی ساری خرابیاں بھی اسی گوشے میں ہیں اور اسلام کا نور بھی اسی گوشے میں ہے، اسے کہتے ہیں صدر۔ اب اگر ہم دوسرے گوشے کی بات کریں تو وہ ہے قلب۔ قلب کہتے ہیں دل کو، اور دل کا یہ جو حصہ ہے خالص دل، یہ ایمان کا خزانہ ہے، اسی میں ایمان کا خزانہ ہے۔ حق اور سچائی جو ہے وہ اسی حصے میں ہے، یہ نور کا سرچشمہ ہے۔
نور عقل کا گھر ہے اور یہ نور کا سرچشمہ جو ہے یہی حصہ ہے قلب۔ ایمان کا نور اسی حصے میں ہے۔ دل کی بینائی، دل کی بصیرت اسی حصے سے منسلک ہے۔ تیسرے حصے کی بات کریں تو وہ ہے شفاف۔ اس میں محبت کا بیج ہوتا ہے، یہ تمام قسم کی محبتوں سے لبریز ہوتا ہے۔ محبت پاک ہونی چاہیے، رب تعالیٰ سے محبت ہو، انبیاء سے محبت ہو، اولیاء سے محبت ہو، مقربین سے محبت ہو، اہل بیت سے محبت ہو، خدا کی ذات سے محبت ہو۔ پاکیزہ محبت کا تخم اور بیج جو ہے وہ اسی حصے میں بویا جاتا ہے اور اسی حصے میں موجود ہوتا ہے۔ اگر ہم بات کریں چوتھے حصے کی تو وہ ہے تہ دل، فواد۔ فواد کہتے ہیں تہ دل، دل کی گہرائی کو۔ جو بات دل کی گہرائی میں اتر جاتی ہے، جس طرح ہم مثال دیتے ہیں کہ آپ کی بات میرے دل کی گہرائی میں اتر گئی، یہی وہ چوتھا حصہ ہے فواد۔ یہاں پہ نور کا ظہور ہوتا ہے۔ رب تعالیٰ کے نور کا ظہور جو ہے اس کی گہرائی اسی حصے میں ہے، یہ حصہ جو ہے اسے فواد کہتے ہیں۔ نمبر 5 جو ہے وہ ہے جنت القلب۔ اور جنت القلب کیا ہے؟ یہ رب تعالیٰ کے عشق کا مقام ہے۔ یہی وہ حصہ ہے جہاں پہ رب تعالیٰ کی محبت بستی ہے۔ یہی وہ حصہ ہے جو صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے مخصوص ہے۔ یہاں کوئی اور نہیں ہے سوائے رب کے۔ اس حصے میں سوائے رب کے کوئی نہیں۔ قلب کے اس حصے میں، اس گوشے میں اللہ کے عشق اور محبت کے علاوہ کچھ نہیں۔ چھٹا جو ہے وہ سویدہ، علم لدنی اور حروف مقطعات وغیرہ جو ہیں اس حصے میں آتے ہیں۔ 7واں جو ہے وہ بہیجت القلب ہے۔ اس میں الوہیت کی تمام تجلیات کا ظہور ہوتا ہے۔ اس حصے میں الوہیت کی تجلیات ظاہر ہوتی ہیں، نفس اور شیطان سے پناہ ہوتی ہے۔ اس حصے میں، اس حصے میں کسی غیر کی جرأت نہیں، نہ یہاں تک نفس کی شیطانیاں پہنچ سکتی ہیں، نہ شیطان کی کارستانیاں یہاں پہنچ سکتی ہیں۔ یہ حصہ جو ہے یہ پناہ گاہ ہے۔ اس حصے میں اس قسم کی کوئی لغزشات جو ہیں ان کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ تو امید ہے میں نے آپ کو عالم ناسوت اور دل کے 7 گوشے جو ہیں ان کے بارے میں تفصیلاً بتایا ہے۔ امید ہے آپ سمجھ چکے ہوں گے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ آپ پر اپنا کرم اور فضل فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔